بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ وطن عزیز میں انہونیاں ہو رہی ہیں۔ کسی لمحے لگتا ہے کہ وطن عزیز ہاتھوں سے نکل گیا ہے، اور کسی وقت لگتا ہے کہ شاید نہیں، چند لمحے کچھ اور شاید جو ہے گزارا کر جائے۔ آج سب سے پہلے تو ہم اعظم سواتی صاحب کی ایک پریس کانفرنس ہے، وہ رو رو کے اپنی روزات بتا رہے ہیں، اور واقعی جو واقعہ ہوا ہے، بندہ جس کے اندر تھوڑی سی انسانیت ہے اس کا دل دہل جائے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی قانون، کوئی آئین، کوئی مذہب، اور پھر ہم تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والے، اللہ کی کتاب پہ ایمان رکھنے والے، ہمارے لیے تو بہت رہنمائی تھی۔ ہمارا تو آئین کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، اس مملکت میں یہ ہو رہا ہے۔ یہی بات اعظم سواتی صاحب نے آج اپنی پریس کانفرنس پہ کہی۔ وہ بلک بلک کے روئے، ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے اگست کے مہینے میں جب وہ کوئٹہ میں تھے، بقول ان کی بیوی کے ساتھ تھے، تو یہ ویڈیو وہاں بنائی گئی، یعنی کہ ویڈیو کی انہوں نے تصدیق کی، اور وہاں وہ صادق سنجرانی صاحب کے مہمان تھے۔ سپریم کورٹ کی لاجز، اس کے اندر چونکہ اندر سپریم کورٹ کو کوئی جج مقیم نہیں تھا تو ان کو وہاں کمرہ مل گیا، اور یہ بقول اعظم سواتی صاحب کے کہ یہ ویڈیو وہاں بنائی گئی۔ وہ انتہائی واہیات ویڈیو ہوگی جو اس کی تفصیل بتائی گئی ہیں۔ اعظم سواتی صاحب نے رونا دھونا، پھر اس کے بعد ان کی تکلیف ہے، اس کا احساس بھی ہے، اور ان کے ساتھ اس واقعے کی میں مذمت بھی کرتا ہوں۔ لیکن اعظم سواتی صاحب، ان کے اندر آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کیا کیا رونت تھی۔ یہ آج اس ویڈیو میں انہوں نے بہت ساری باتیں کی جس سے مجھے اتفاق نہیں ہے۔ میں نے پرانے ویلاگ میں بتایا کہ اعظم سواتی صاحب کے بارے میں ارشد شریف صاحب نے ایک پورا پروگرام کیا تھا، اور بتایا تھا کہ امریکہ کے اندر یہ اپنی کرپشن کے جھنڈے گاڑ کے آئے ہوئے ہیں، وہاں کا ہر پاکستانی جانتا ہے کہ وہ کتنی وہاں کرپشن کر کے آئے ہیں، یہ امریکہ نہیں جا سکتے۔ یہی بات میں نے ایک دفعہ ٹی وی پہ کی تھی، تو عمران خان صاحب کا دور تھا، میرے پہ پیمرا نے 1 مہینے کی پابندی لگا دی تھی جیو نیوز کے اوپر۔ میں نے کہا تھا یہ ارشد شریف صاحب نے کہا ہے، میں نے تو اس سے نقل کیا، پھر اسی کا ویلاگ روپ کلاسے صاحب نے کیا۔ لیکن مجھے اس سے علاوہ پتا تھا کہ میں نے پہلے بھی کسی ویلاگ میں کہا ہے کہ اعظم سواتی صاحب کی کرتوتوں کے بارے میں ان لوگوں نے یہاں کے پاکستان میں کیس کیا۔ ان کے وکیل پاکستان کے جیت قانون دان تھے، حامد خان صاحب، جن میں اعظم سواتی صاحب کی کرپشن کے بارے میں ان کے خلاف کیسز تھے۔ ان کا سیٹلمنٹ ہوا نہیں ہوا، ان میں کچھ لوگ عمران خان صاحب کے رشتہ دار بھی تھے، اور وہ عمران خان صاحب کو مل کے کہہ رہے تھے کہ آپ جس بندے کو پارٹی میں لے کے جا رہے ہیں یہ انتہائی سیاہکاریوں کا، انتہائی بدعمالیوں کا والا شخص ہے، اس سے بڑی کی ہوئی ہے۔ لیکن آج وہ دکھی ہیں۔ لیکن اس دکھ میں ان کو آج ان کی 2 ویڈیو سنا رہا ہوں۔ ایک مریم نواز صاحبہ کی کہ جب وہ جیل میں تھی تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، عمران خان صاحب کا دور تھا۔ اگر آپ مریم نواز کے کمروں اور باتھ رومز میں کیمراز لگا سکتے ہیں، یہ ہوا ہے میرے ساتھ۔ اور ایک اعظم سواتی صاحب کی جو اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ مریم صاحبہ کے ساتھ بارے میں کہ ان کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے وہ ٹھیک ہوا ہے۔ یہ ویڈیوز دیکھیں، اور پھر مجھے خدا گواہ کچھ اعظم سواتی سے نہیں کہنا۔ ان ویڈیو کے بعد میں اللہ میاں سے اپنے لیے معافی مانگتا ہوں کہ مقافات عمل ہے۔ اس طرح سر غلط بیانی تو کم لفظ ہے، میرا خیال ہے ایک بکواس ہے کہ جو اپنا سیاسی قد جو ہے، میں ان کو نمونے قرار دیتا ہوں۔ کیا ایسے نمونے بد کردار ملک کے عوام کی ترجمانی یا پاکستان کے عوام کی ترجمانی کر سکتے ہیں؟ یہ چونکہ عام ہیں اور بار بار آ رہی ہیں، تو میں نے اسے بتایا کہ اور اللہ کرے کہ یہ اسی پیرائے میں لی جائیں۔ مجھے افسوس صرف یہ ہوا ہے کہ اعظم سواتی صاحب، میں نے اس لیے کیا کہ دکھ کی گھڑی میں شاید آپ کو احساس ہو جائے، اور آپ ایک دن پریس کانفرنس کل پرسوں کر کے اس پہ بھی معافی مانگیں کہ یہ آپ کیا کہتے رہے۔ آپ نے مریم کے بارے میں کہا وہ ایک برکتدار خاتون ہے، یہ آپ عام کہتے تھے۔ آپ ہر بندے کو کرپٹ کہتے تھے۔ میں ہمیشہ کہتا تھا کہ یہ بندہ اس لیے ہر ایک کو کرپٹ کرتا ہے، یہ خود کرپٹ ہے۔ میرے پاس کوئی وقت نہیں ہے کہ اس سے زیادہ اہم ٹاپکس تھے تو وہ میں نے ڈسکس کرنے ہیں۔ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ عمران خان صاحب کی کل پریس کانفرنس، اور انہوں نے پورا 2 گھنٹے، اس میں ان کی ہمت کی داد دیتا ہوں، وہ ایک روانی کے ساتھ انہوں نے وہ پریس کانفرنس کی، کہیں نہیں رکے۔ آخر 70 سال کے وہ بھی ہیں، میں بھی ہوں۔ کل بھی میں نے کہا ہے کہ انہوں نے ایک ایسے ہسپتال کو استعمال کیا ہے جو پبلک منی، جو زکوٰۃ کے پیسوں سے، جو خیراتی فنڈ سے بنا ہے، جس کے اندر ہر پارٹی کے، ہر فکر کے، جماعت اسلامی کے لوگوں نے، مسلم لیگ کے لوگوں نے، نواز شریف نے، ہر ایک نے پیسے دیے ہوئے ہیں۔ وہاں سے بیٹھ کے سیاست کرنا یہ آج کی نہیں کر رہے، یہ ہمیشہ پچھلے 20 سال سے 25 سال سے ہسپتال سے سیاست کر رہے ہیں۔ یہ بات میں نے ان کو پہلے بھی کہی تھی جب میں ان کے ساتھ دل و جان سے ساتھ تھا
یہ بات فیصل سلطان صاحب کی نے بھی میرے ساتھ کی تھی کہ یار خان صاحب کو کسی دن سمجھایا جائے کہ سیاست میں ہسپتال میں آ کے سیاسی تقریر نہ کیا کریں. مطلب خان صاحب کیا دیکھے، وہ تو شاید بنایا اس لیے کہ ان کی سیاست کی کو پروان چڑھا سکے. میں نے کل ہی بتایا تھا کہ انہوں نے کتنے جھوٹ بولے کہ میں نے اتنے سکول بنائے، اتنے کالج بنائے، اتنی یونیورسٹی بنائی، اتنی ہسپتالیں بنائی. کسی اور نے بتایا تو کل میں بتا دیا کہ حضور نظر کرم چاہیے کہ نواز شریف صاحب وغیرہ نے جو بنائے انہوں نے اس تشہیر کے لیے نہیں بنائے، وہ سیاست کسی اور میرٹ پہ کر رہے ہیں. آپ کے پاس چونکہ اوقات ہی ہے کہ آپ نے پچھلے 26 سال سے ہسپتال ہسپتال ہسپتال، ورلڈ کپ ورلڈ کپ ورلڈ کپ، نیوٹرل امپائر نیوٹرل امپائر نیوٹرل امپائر نیوٹرل امپائر، اور ہے کیا عمل پیش کرنے کا. اور پبلک فنڈ کے ساتھ آپ نے بنائی ہے تو اس میں غریبوں کا نقصان ہے اگر لوگوں نے زکوٰۃ ہی نہیں بند کر دی. اور زکوٰۃ کے پیسوں سے بنے ہوئے بیڈ تھے، زکوٰۃ کے پیسوں سے بنی ہوئی چیزیں تھیں، خراج کے پیسوں سے بنی ہوئی چیزیں تھیں، وہاں بیٹھ کے آپ اپنا سیاسی ایجنڈا پیش کر رہے تھے. آپ کینسر کے مریضوں کے ساتھ ظلم کر رہے تھے. اللہ نہ کرے اس نقصان کو آپ اس ہسپتال کو آپ کی سیاست میں نقصان پہنچے، کیونکہ جب بھی آپ کی سیاست برا وقت ہے ہسپتال مالی بحران کا شکار ہو گئی ہے. ہسپتال تو خیر اب نہیں ہوگی کیونکہ پیسوں سے چلتی ہے، وہ کون سا کوئی غریبوں کے لیے کوئی علاج بند کر دیتے ہیں. کئی دفعہ بند کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اور ہسپتال کے اندر چونکہ وسائل اچھے ہیں تو ہر کوئی بندہ پیسوں سے علاج کروا لے گا. لیکن جس کے لیے جو کہا مشہوری کی گئی ہے، یہ جھوٹ بولا جاتا ہے، سچ بولا جاتا ہے کہ یہ فری ہسپتال ہے 100%، جو نہیں ہے اب 70% کہہ دیتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہو کیا رہا ہے، میرے جو ناقص ذہن ہے اس کے اندر جو نقشہ بنتا ہے اس میں کنفیوژن بہت ہے. بہت ساری باتیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں، ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ حکومت بن گئی، عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن میں چلے گئے. پی ڈی ایم، پیپلز پارٹی، اے این پی اور اتحادیوں نے، باقیوں نے جو عمران خان صاحب کے ساتھ پہلے تھے ان کے ساتھ مل گئے ان میں سے کچھ، اور ایک حکومت بن گئی. اس حکومت کے بننے کے بعد، عمران خان صاحب کے اپوزیشن میں جانے کے بعد بہت ساری چیزیں تھیں جو آرام سے طے ہو سکتی تھیں. عمران صاحب کی گوشمالی ہو سکتی تھی. پہلے دن ہی سے پتہ چل گیا تھا کہ یہ کرپشن کے قصے ہیں، کیونکہ یہ بات پہلے سے موجود تھی کہ آخر جنرل عاصم منیر جب آئی ایس آئی چیف تھے تو 2018 کے آخر میں یا 2019 کے شروع میں عمال نامہ لے کے عمران خان صاحب کے پاس گئے اور کہا خان صاحب یہ عمال نامہ ہے، بزدار کی ناک کے نیچے وہاں پہ کرپشن کا جمعہ بازار قائم ہو چکا ہے. جو مین کردار ہیں ایک کا نام ہے فرح گوگی اور دوسرے کا نام ہے احسن گجر. یہ وہی ہیں جن کے گھر پہ آپ کا بشرا بی بی کے ساتھ نکاح ہوا تھا، اور یہ جہاں جتنا پیسہ کما رہے ہیں یہ بشرا بی بی تک پہنچا رہے ہیں. ہم نے بعد میں جتنی کئی چیزیں دیکھی، آڈیو بھی سنی جو ریاض ملک صاحب بیریا ٹاؤن والوں نے اپنی بیٹی سے بات کر رہے ہیں، اور بیٹی کہہ رہی ہے کہ جی فرح جو ہے وہ 5 کیرٹ کا جو ہے ہیرا مانگ رہی ہے جس کی مالیت کئی کروڑوں روپے ہے، اور وہ مانگ رہی ہے فرسٹ لیڈی بشرا بی بی کے لیے. تو عاصم منیر صاحب نے جب بنایا تو عمران خان صاحب کو جب دکھایا تو انہوں نے ان کے جانے کے بعد فون اٹھایا. ہیلو جنرل باجوہ صاحب، میں عمران بول رہا ہوں. مجھے عاصم منیر صاحب نے مجھے بہت ڈسپوائنٹ کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو فوری طور پہ فارغ کریں اور ان کو کل ہی یہاں سے ڈی جی آئی سے ہٹا دیں. تعمیل ہوگی سر. اسی دن ہٹے. شاید میرا خیال میں ان کی ہوئی تھی، ترقی ہو چکی تھی میجر جنرل فیض امیر صاحب کی، یا بھی ان کے چند دن بعد ہوئی تھی. بہرحال وہ جو ہے ڈی جی آئی لگ گئے. آئی ایس آئی کے جو پوری کا ہیڈ کو آئی کہتے ہیں، ڈی جی آئی. یہ وہ تھی کرپشن جس کو وہ کہتے ہیں مجھے انہوں نے خود بتائی. بھائی پھر تو عاصم منیر صاحب نے بتائی کرپشن، پھر وہ تو آپ کو سمجھ نہیں آئی. نواز شریف صاحب کے خلاف کرپشن سمجھ آ گئی جو اسٹیبلشمنٹ بتائی. عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ 71 شارٹ کورس کیے ہیں، یہ مجھے بتایا گیا. اس کے بعد 5 جنرلز ہیں. مجھے بڑے عرصے کا پتہ ہے، لیکن میں اس لیے نہیں چاہتا ہوں کہ انسٹیٹیوشن کو ہماری یہ باتیں فائدہ نہیں پہنچاتی اور یہ ہمارا ایریا نہیں ہے. لیکن چونکہ اب ہر زبان زد عام وہ خاص ہے تو میں نے کہا چلو میں بھی اپنا جو علم ہے اس کو بکھیروں. لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد، پھر شاید دوسرے نمبر پہ لیفٹیننٹ جنرل اظہر حسین صاحب، تیسرے نمبر پہ شاید ہیں لیفٹیننٹ جنرل نعمان راجہ صاحب، چوتھے پہ ہیں شاید لیفٹیننٹ جنرل فیض امیر صاحب، اور 5ویں پہ ہیں لیفٹیننٹ جنرل عامر. لیکن 5 سے پہلے ایک نام ہے، ان کا نام ہے عاصم منیر صاحب. قسمت کا کھیل ہے کہ عاصم منیر صاحب کی جب اپائنٹمنٹ ہوتی ہے تو انہوں جوائن کرتے ہیں 1.5 یا 2 مہینے کے بعد. اب اصولی طور پہ ان کی جو
ایز اے لیفٹیننٹ تعیناتی اس دن سے شروع ہونی چاہیے، لیکن ان کو کہا گیا کہ نہیں، جس دن آپ کی اناؤنسمنٹ ہوئی اس دن سے شروع ہو گئی۔ ظاہر بنائی اس لیے کیا ہوگا کہ تاکہ یہ اس سے پہلے ریٹائر ہو جائیں۔ یہ 25 سے 26 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں، باجوہ صاحب 29 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں۔ اب یہ بڑی ایک پوائنٹ ہے، جو کہ یہ ساری گیم جو آپ کو ہے نا، پریس کانفرنس سے عمران خان صاحب کی، شہباز شریف صاحب کی، پچھلے 6 مہینوں کی، 7 مہینوں کی، اس کے اندر یہ ساری آپس میں انٹرٹوائن ہے، انٹر کنیکٹڈ ہے۔ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ 12 جو اوپر کے 5-6 جنرل ہیں تو سب سے سینئر نمبر 1، لیکن وہ ذرا تھوڑا سا ایک اور اس کے ہیں، وہ لانگ کورس والے اور شارٹ کورس والے فوج کے اندر، ان کے اندر کوئی تھوڑا سا تفاوت ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے، اور پیچھے نیچے پچھلے 5 آ گئے۔ اب یہ بھی ہے کہ اگر عاصم منیر صاحب نہیں بنتے تو پچھلے 4-5 میں سے کوئی ایک ہوگا۔ اب باجوہ صاحب کے پاس ان کا کیس پڑا ہے پچھلے 1.5 سال سے کہ ان کی سروس جو ہے، جب انہوں نے ایز اے کور کمانڈر اسیوم کیا یا کہ جوائن کیا، کور کمانڈر کے طور پہ شروع کیا، تو ان کی سروس میں ابھی نومبر یا دسمبر تک جانی چاہیے، لیکن باجوہ صاحب نے اس میں کوئی ڈیسیژن نہیں لیا۔ اب یہ بات کا ایک حصہ مکمل۔ اب دوسرا حصہ یہ ہے کہ میں نے کتنی دفعہ کو بتایا کہ مجھے اس بات کے بارے میں میرا بالکل تجزیہ یہی تھا کہ فوج جو ہے یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے پی ڈی ایم کو حکومت دینے کے بعد ان کو چاہتی ہے کہ فوراً چلے جائیں۔ کاغذوں میں یہ طے ہو گیا کہ مہینہ یہ الیکشن ریفارمز کریں گے اور کچھ الیکٹورل ریفارم کریں گے اور کوئی نیب ریفارمز کریں گے اور یہ ریزائن کر دیں گے۔ اسی دوران میں عمران خان صاحب نے 1 مہینے میں ہتھ مچا دی، 30-35-40 جلسے کر دیے۔ 10 اپریل کو یہ ہے، 22 مئی کو 1 مہینہ 12 دن کے بعد یا 11 دن کے بعد 10 دن کے بعد عمران خان صاحب نے کہا میں 25 مئی کو لانگ مارچ کرنے آ رہا ہوں۔ ایگزیکٹلی وزیر اعظم نواز شہباز شریف کا طے ہوا تھا، اور وہ ریزائن کر کے ایک تقریر ٹی وی پہ تیار تھی، اور انہوں نے وہ تقریر لکھی جا چکی تھی، نواز شریف صاحب سے طے ہو گیا تھا، سارے ایک پیج پہ تھے، اور فوج کے لیے یا جنرل باجوہ صاحب کے لیے یا ملٹری عسکری قیادت کے لیے راوی چین لکھ رہا تھا، اور انہوں نے وہ خواب دیکھ رہے تھے کہ ایک نگران حکومت ہوگی، جو میرا خیال تھا، یہ بات میں دسمبر جنوری فروری سے اپنے ٹی وی پروگرام میں جیو پہ کہہ چکا تھا کہ ایک نگران حکومت قائم ہوگی جس کو سپریم کورٹ نے 1.5 سال کے لیے پھیلا دینا ہے۔ جیسے عمران کا لانگ مارچ آئے تو انہوں نے کہا جی اگر ہم اب ریزائن کیا تو یہ تو عمران کہے گا میرے زور کی وجہ سے کیا ہے، پھر تو مسئلہ، پھر وہ ظاہر ہے وہ بھی ڈر گیا کہ واقعی عمران اگر آ گیا تو اگر وہ طاقت عمران کو مل گئی اور یہ چلے گئے تو اس سے کون جان چھڑائے گا۔ اب یہ اس دوران میں عمران صاحب جلسے بھی کر رہے ہیں، چارجز بھی لگا رہے ہیں، گالیاں بھی دے رہے ہیں، تو یہ حکومت ایکشن لینا چاہتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کو پیغام میں جاتی ہے کہ آپ نے عمران کو کچھ نہیں کہنا ہے، عمران کو ہم سنبھال لیں گے، یہ ہمارا ایشو ہے، آپ اپنے کام پہ توجہ دیں۔ اس وقت یہ عقدہ حل نہیں ہو رہا تھا، یہ راز جو ہے اس کے بارے پتہ نہیں چل رہا تھا، نہ اس کے بارے کسی نے غور کیا تھا کیا ہو رہا ہے۔ لیکن اب جب پیچھے کی طرف مڑ کے دیکھیں ہائنڈ سائڈ میں تو پتہ چلتا ہے کہ اب ساری باتیں ساری کھل کے سامنے آ گئی ہیں، کم از کم میرے ذہن کے اندر میری کلیئرٹی ہو گئی ہے، مجھے اوروں کو نہیں پتا۔ اب یہاں پہ یہ ہوا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی لانگ مارچ ناکام ہو گئی۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب نے چند دن پہلے کہا کہ میں نے کہا ہم گرفتار کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے کہا نہیں آپ نہیں کر سکتے، یعنی کہ عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ اب تک پروٹیکٹ کر رہی ہے مئی کے اندر تک کہ جی آپ نہیں کر سکتے گرفتار۔ اب عجیب لگ رہا تھا کہ عمران خان صاحب ان کو گالیاں بھی دے رہے ہیں، وہ ان کو گرفتار بھی نہیں کرنے دے رہے۔ میں تب بھی ان کو کہتا تھا پی ڈی ایم کے لوگوں کو کہ حضور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب، میں پولیٹیکل باتیں آپ کو بتا سکتا ہوں، سیاسی طور پہ میں ایک ذائچہ بنا کے بتا سکتا ہوں کہ اگر اے ہو جائے اور بی ہو جائے اور سی ہو جائے تو ڈی کیا ہوگا، اور ڈی یہ ہوگا پی ڈی ایم جو ہے پولیٹیکل اتنی اسٹرانگ ہو جائے گی کہ اسٹیبلشمنٹ ویک ہو جائے گی۔ تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے اب یہ چوائس بٹوین ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی، عمران اگر ڈیپ سی ہے تو پی ڈی ایم ڈیول ہے، اور کیونکہ سیاسی جماعتوں کے بارے میں یہ سارے نمایاں ہیں، یہ سارے پورے ہیں، اور میں کتنے عرصہ پہلے اپنے آپ کو 2.5 سال 3 سال سے اپنے جو میرا ویلاگ دیکھتے ہیں کبھی اگر تھوڑا یاد رہے گی میں کہتا تھا یہ تکون ہے، اور تینوں تکون کے سارے بندے ایک دوسرے کے ساتھ نبرد آزمائے ہیں۔ ابھی عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے آج سے 2.5 سال پہلے، تب سے یہ کہتا تھا، یہ میرے سارے آپ پیچھے ویلاگ دیکھیں بھرے پڑے ہیں، 1 نہیں 2 نہیں 3، میں نے کل بھی ایک ویلاگ آپ بتائیں جو کچھ 6-7 مہینے کہا تھا، آج دیکھیں وہی ہے یا نہیں ہے۔ اب جناب انہیں کہا جی عمران خان کو گرفتار نہیں کرنا، اتنے میں ضمنی الیکشن آ گئے۔ ضمنی الیکشن میں پھر آپ کو میں نے بتایا تھا، کتنی میں بتا چکا ہوں کہ یہ انہونی ہوئی ہے
کہ جب حکومتیں بن رہی تھی اپریل کے اندر، مارچ کے اندر، اور پنجاب گورنمنٹ بھی ساری ہاتھ ہو گئی، اور پرویز الہی صاحب نے اللہ اور اللہ کے رسول کو حاضر ناظر جانتے ہوئے پی ڈی ایم کے پیپلز پارٹی کے ساتھ الحاق کر دیا، وہاں سب کچھ ہو گیا، صبح جو ہے فلور کراس کر کے پرویز الہی صاحب، وہ کون سا جادو ہوا؟ پہلے تو گھر میں یہ سمجھا گیا چودھری صاحبان کے کہ کوئی تعویذ گنڈا ہو گیا، کوئی موکل ٹکر گئے، لیکن پتہ چلا کہ جنرل باجوہ صاحب نے پرویز الہی صاحب کو پیغام بھیجا، بندے سے بندہ، فون کے ذریعے بھی نہیں، کہ آپ جو ہے جا کے عمران خان صاحب کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کو کہا دیا کہ پرویز الہی صاحب کو میں نے بھیج دیا۔ دوسری بات، عمران خان صاحب اس دوران میں تقریباً کچھ 30-40 جلسے اس وقت تک کر چکے تھے، مئی جون تک۔ ان جلسوں پہ بھی تقریباً 60-70-80 کروڑ روپے، 1 ارب روپیہ یا اس سے زیادہ، اس سے کم یہ خرچ ہوا۔ اب یہ پیسہ کہاں سے آ رہا تھا؟ یہ اس کے بارے میں یہی بتایا گیا کہ یہ ریاض ملک صاحب کی طرف سے آ رہا ہے، یا ان لوگوں کی طرف سے آ رہا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے، یعنی کہ وہ پیسہ وہ دے رہے ہیں۔ پھر پرویز الہی صاحب کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے آ گئے۔ عمر اتحاد بندال صاحب نے کیا کہا تھا کہ نون لیگ کے وزیر قانون اور اٹارنی جنرل نے میرے ججز کو اس لیے پروو نہیں کیا کہ میں نے پرویز الہی صاحب کے چکر میں ان کا ساتھ نہیں دیا۔ یہ چیف جسٹس کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بدن کب حساب ہوں گے، یہ ساری باتیں حصہ ہے، لکھی جا رہی ہیں، یہ نوٹ کر لیں، یہ تاریخ کے اندر، یہ میں کہتا ہوں یہ سارے جو ہے یہ باتیں جو ہے، یہ تاریخ جب لوگ لکھیں گے تو ان کو یہ پتہ ہونی چاہیے کہ یہ باتیں ہوئی ہیں اور یہ رقم ہو چکی ہیں، یہ ڈاکومنٹڈ ہے۔ اور یہ ججز 5 کے 5 اسٹیبلشمنٹ کے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ جی ہمارے ججز زیادہ ہو جائیں تاکہ قاضی فائز عیسیٰ سے بھی ہمیں خطرہ نہ رہے، ہم کسی سے بھی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی پہ آواز ہے، میں کیسے مان لوں کہ یہ لوگ بچ کے جائیں گے، چاہے ہمارے ٹاپ کے جرنیل ہیں جنہوں نے پاکستان کی ریاست کے ساتھ جرائم کیے ہیں یا کوئی اور ہے۔ یہ سارے کے سارے، میں کیوں کل آخر میں کہتا ہوں کہ مجھے ان کے سارے کے چہرے زہر لگتے ہیں کہ یہ لوگ اتنے بڑے قومی مجرم ہیں، یا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کی قیادت کر رہے ہیں، یا آپ کے ہم درد ہیں، یا آپ کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ جو اوپر کا ہے، جن کو ہم وزیر اعظم بناتے ہیں، جن کو ہم چیف جسٹس بناتے ہیں، جن کو ہم جرنیل بناتے ہیں، آرمی چیف بناتے ہیں، یہی تو وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کی چولیں ہلائی ہیں اور جن کی جڑیں ہلائی ہیں۔ ان کے کارنامے دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ جنرل فیصل نصیر کے بارے میں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا مجرم ہے، تو کیا جنرل فائز حمید مسیحا تھا پی ڈی ایم کے والوں کے لیے، اپوزیشن والوں کے لیے؟ شہباز شریف صاحب نے کوئی اپنی پریس کانفرنس میں بتایا کہ کیسے آپ فون کر کر کہہ رہے تھے جی فلاں کو یہ کر دو، فلاں کو یہ کر دو۔ نیب کے چیئرمین کی ویڈیو چلا کے اس کو کہہ رہے تھے کہ کیا کریں آپ آج جھوٹ بولتے ہو، شرم نہیں آتی، 70 سال عمر ہو گئی اور تم جھوٹ اتنی روانی سے بولتے ہو، ہر چیز میں ایسے بتا معصوم پڑے ہو جیسے بیچار پنگوڑے میں پڑا تھا، اور ابھی اس نے بولنا ہی نہیں آیا تھا، چلنا ہی نہیں سیکھا تھا، 3.5 سال پنگوڑا چلتا رہا۔ تو پرویز الہی نے تو صحیح کہا کہ نیپی چینج ہوتی رہی ہیں، اب انہوں نے ادھر سے پرویز الہی رکھ دیا۔ اب دیکھو اپنی طرف سے بہت اچھا وقت کیا کیا، اپنی ذلیل کروا رہے ہیں اپنے آپ کو۔ ایکسٹینشن کے اوپر باجوہ صاحب جتنے پریشان ہوئے ہیں، یہ تو میں لفظ نرم استعمال کر رہا ہوں، خدا گواہ ہے کہ میں تو کہتا ہوں کہ کوئی عزت نفس ہوتی تو ایسی ایکسٹینشن پہ تھوکتا ہی نہیں، سینے پہ تان کے کہتے کہ جی نہ میری ہونی چاہیے، اور قانون بنائیں۔ آپ کے پاس وقت تھا کہ، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ برابر پہ چھوٹ جاتے کہ جی آپ قانون بنائیں کہ سینئر موسٹ جو ہے خود بخود بن جائے گا، لیکن چلو یہ بھی ہو گیا کہ وہاں پہ جو ہے ایکسٹینشن لے لی۔ پھر اس کے بعد اب گیم یہ شروع ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے نگران حکومت ہو، الیکشن چاہیے۔ یہ اس کے لیے اب عمران خان صاحب کو زندہ رکھا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو ان کا خیال تھا کہ جب چاہیں گے ہم کچل دیں گے، ایسے جیسے کو اللہ میاں ہے۔ ویسے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارا آرمی چیف کو یہ ضرور گمان ہوتا ہوگا کہ اگر اللہ میاں ان کو نہیں ہے تو ان کے ساتھ جو ساتھی ہیں وہ ضرور ان کو گمان دلاتے ہوں گے کہ حضور یہ اللہ میاں اگر پاکستان میں کسی بندے کی شکل میں ہوتے تو آپ کی شکل کے ہوتے، کیونکہ جو اللہ کی طاقتیں ہم نے دیکھی ہیں وہ تو آپ کے پاس ہیں، وہ بھی قادر مطلق ہے، آپ بھی قادر مطلق ہیں۔ ہم نے ہر آرمی چیف کو دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی طاقت دی ہے۔ سپریم کورٹ اس کے نیچے ہے، ججز اس کے نیچے ہے، پارلیمنٹ اس کے نیچے ہے، سیاستدان اس کے بیر دم ہلاتے آتے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق نے یہ کہا تھا، کنان انٹرنیشنل کو 1977 میں انٹرویو دے کے جنرل ضیاء الحق نے کہا تھا میرے پاس دم ہلاتے آتے ہیں یہ سیاستدان، اور یہ واقعہ ہے ہر دفعہ اسی طرح کا واقعہ ہے۔ اب آگے آ جائیں جناب، یہ سارے جب ہوئے تو اس کے اندر لب لباب یہ تھا کہ کسی طریقے سے پی ڈی ایم کی حکومت کو بھیجا جائے۔ انہوں نے اب فیصلے کر لیے، وہ فیصلے ادھر سے دیکھتے تھے پاکستان نہیں بچ رہا،
پاکستان ڈیفالٹ میں جا رہا ہے، سری لنکا کے ہنگامے شروع ہو گئے، عمران خان صاحب نے بتا دیا اور صحیح کہا کہ اس ملک پہ نیوکلیر بم پھینک دیتے، یہ وہ تو کہہ رہے تھے ان کو حکومت دینے کے، نہیں، آپ کو حکومت دینے سے اور یہ حالات پیدا کرنے کی بجائے ایٹم بم مار دیتے۔ سری لنکا کے حالات نہ بنے، انہوں نے بڑے لمبے فیصلے کیے، کچھ اللہ نے کرم کیا، کچھ فوج کو بھی تھوڑی جی سر پیری پڑ گئی، تین چار مہینے تو صرف ہر ایک کو نفسی کا عالم تھا کہ پاکستان کو بچانا ہے، بھاگم بھاگ بڑا اچھی کی، جنرل باجوہ صاحب نے بڑی محنت کی، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے، ہر بندے کے پاس گئے، شہباز شریف کے پاس گئے، وہی بھیک مانگی جو عمران خان مانگتا رہا، وہی کشکول کیا، وہی ایم آئی کیا جو عمران خان نے کیا، لیکن بے شرمی دیکھیں عمران خان صاحب کی کہ وہ یہ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ بھیک مانگتا پھر ہے۔ میں کہتا ہوں کہ انسان کے اندر جب غیرت نہ ہو، عزت نفس نہ ہو، اور اسے یہ پتہ ہو کہ مجھے کوئی بندہ پوچھ نہیں سکتا یا کوئی بندہ میرے بارے میں سوچ نہیں سکتا، تو یہی بات کرتا ہے۔ اصل گیم یہ چل رہی تھی کہ جی کسی طریقے سے حکومت مجبور کیا جائے۔ پچھلے 3 مہینے 2 مہینوں سے ایک مجبور کہ اس کو ریزائن کیا جائے۔ اب زور زبردستی سے نہیں نکالتے تھے کہ عمران خان صاحب جو تھا وہ الیکشن صوبائی بھی جیت چکا تھا اور قومی بھی جیت چکا تھا، اور سیاست کے اندر اکلوتا دندناتا پھر رہا تھا۔ پاکستان کی سیاست مجھے اس میں کوئی معنی میں آر نہیں ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ سیاست پاکستان کی وہ کنٹرول کر رہے، کل بھی کر رہا تھا پچھلے 6 مہینے کے اندر بھی، اور آج بھی پورے پاکستان کی سیاست اس کے رحم و کرم پہ ہے، پالیٹکس کنٹرول کر رہے ہیں۔ یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ نہ بندے کل اس کے کہنے پہ نکلے ہیں نہ بندے آج نکلے ہیں۔ اس طرح کہ میں خود پولیٹیکل ایکٹیوسٹ رہا ہوں، یہ 2 3 4 درجن 100 درجن 150 بندے آ کے پولیٹیکل ورکرز 6 ٹائر جلاؤ، کسی 2 غریب آدمی کو موٹر سائیکل جلا دو، کسی بیچارے کی چلتی ہوئی گاڑی کو پتھر مارو، کسی کے شیشے توڑو۔ ہاں عمران خان آج بھی کسی ایک شہر میں 10,000 7,000 5,000 بندہ بھی نکالے بیٹھے ہو، کسی وقت وہ کہتا میں بڑا مشہور ہو گیا، میں بڑا حیران ہو گیا کہ میرے 28 مارچ کو بندے نکل آئے، 10 اپریل کو نکل آئے، جو نکلے ہمیں پتہ کیا نکلے۔ یہ بندے کافی نہیں ہوتے عمران خان صاحب، یہ ورک ہر ایک کے نکلتے ہیں۔ مارشل لا کے اندر نہیں نکلے تو اسی وجوہات ہے، آج مارشل لا لگ جائے کل ورکر کو کہنا نکل کے آئے مارشل لا کے خلاف، جس کی تیاری ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں، موقع نہیں ملنا۔ اب جناب اللہ آ گیا ٹائم، اس کو کٹ شارٹ کرتے ہیں کہ اب یہ نومبر کا مہینہ آ گیا ہے اور وہ مہینہ جس کا انتظار تھا، اب اس کے لیے سپیس ہر کے پاس کم ہو گئی ہے۔ اللہ کا ایک اور کام ہے، میں کہتا ہوں یہ عمران خان صاحب جو بیچاروں کے ساتھ حادثہ ہوا ہے، ہو سکتا ہے یہ حادثہ کوئی بڑی ہمارے مملکت میں بڑی مصیبت کو ٹال گیا ہو سکتا ہے پاکستان کے خلاف کو اور مکو ٹھپنے کی بات ہو رہی ہو، کوئی معاشرہ لگانے کی بات ہو رہی ہو، اس حکومت کو پکا کر کے باندھنے کی بات ہو رہی ہو، اور دونوں حکومت کو اور تحریک انصاف کو ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہوں۔ اس نے ایک نئی پیدا کر دی۔ عمران خان صاحب کو میں اس بات پہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے لڑائی لڑی ہے، بہت اچھی لڑی ہے، ڈٹ کے لڑی ہے، اور میں کہتا ہوں جو ابھی ان کا جو لحاظ کرتے ہیں اس وجہ کرتے ہیں کہ ساتھ اسد عمر ہے، بیچارے کی ٹانگیں کانپتی ہیں، ساتھ شوکت محمود ہے، ساتھ شاہ محمود قریشی ہے، ساتھ شیخ رشید ہے، فواد چودھری ہے۔ عمران خان صاحب نے پشاور کے جلسے میں کہا تھا کہ اسد کیسر کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ میں نے کہا جی ووٹ آف نو کانفیڈنس ریجیکٹ کرنی ہے، یہ کام ٹانکنے والے تھے۔ تو بہرحال اب نومبر کے مہینے میں اگلے 20-25 سے بڑے انٹرسٹنگ ہے۔ یہ عمران خان کا مسئلہ ختم ہو گیا ہے۔ اچھا کرنے کو انہوں نے کور کمانڈرز کے اوپر بھی کہا جی، یہ بھی کہا ہے جعلی قسم کی فوٹو جی، ٹینک روکے جا رہے ہیں، فلاں روکے جا رہے ہیں۔ یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو کہ اپنے آپ کو خوش کرنے کی ہیں۔ جو آخری سکیم لڑی جا رہی ہے وہ ایک ہی آرمی چیف کو، ایک ہی بندے کو روکنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس کے لیے عمران خان صاحب اور وہ لوگ جنہوں نے عمران خان صاحب کی ساتھ ساتھ تحفظ بھی کیا، اسے گالیاں بھی کھائی ہیں لیکن اس کا تحفظ بھی کیا ہے۔ بڑے بڑے جرائم ہوئے عمران خان صاحب کے، تصور نہیں کیا جا سکتا اتنے جرائم ان کے حصے میں آئیں گے۔ یہ کانوں سے دھوئیں نکالنے والے اوپن اینڈ شٹ کیسے تھے عمران کے اوپر۔ لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں، ساری کہانیاں جو تھیں، سارا ٹگ آف وار تھا۔ اگر پی ڈی ایم جو ہے 29 نومبر خیریت سے گزار جاتی ہے تو پی ڈی ایم ونر ہے۔ اگر پی ڈی ایم 29 نومبر کو سے پہلے جو ہے حادثے کا شکار ہو جاتی ہے تو پی ڈی ایم پھر بھی ونر ہے کہ عمران خان صاحب کا بیانیہ وہ کہاں جائے گا، کیونکہ پھر ان کو عمران خان صاحب کے ساتھ ایک معاملہ کرنا پڑے گا وقتی طور پہ ہی صحیح۔ عمران خان صاحب پھر باجوہ صاحب کے بارے میں اچھے کلمات کہیں گے، سافٹ ویئر تبدیل کریں گے، تحریک انصاف پھر باجوہ کے گن گائے گی۔ پھر باجوہ صاحب کے لیے اچھا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد
ان کے گالم گلوچ یا ان کی دشنام ترازی یا ان کے ساتھ دشمنی جو ہے وہ اچھائی میں تبدیل ہو جائے گی. وہ چاہتے ہیں کہ کم از کم یہ تو ہو جائے. اور پھر یہ بھی ہوگا کہ آرمی چیف بھی وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے. اور پی ڈی ایم کا مرضی کا آرمی چیف آ گیا تو میرا خیال ہے کہ فوج کے اندر مجھے تو نہیں پتہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. فوج میں تو جس کو مرضی آپ آرمی چیف بنا دیں اس کے بعد فوج ساری کی ساری. اب یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فوج کو بڑا اچھا دیا ہے. اللہ کرے یہ کم از کم یہ چیز قائم رہے, چاہے میرے لیے کتنی تکلیفیں ثابت ہوں, لیکن فوج کے اندر ڈسپلن جو ہے اسی طرح قائم رہے. تو یہ تو میں نے بتا دیا آپ کو. آخر میں نام آپ کو طریقے سے بتا دیا ہے کہ کون آرمی چیف بن سکتا ہے. اب وہ اعلان کیوں نہیں کر رہے؟ اعلان میرا خیال ہے کہ شاید آخری 4-5 دنوں میں کریں گے. اس کے بڑے طریقے ہیں. وہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں 25 نومبر کو 26 کو. وزیر اعظم ان کو 4 اسٹار جنرل بنا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وزیر اعظم کو بنا سکتے ہیں, خود بخود ان کی ریٹائرمنٹ ختم ہو جائے گی, ان کو 3 سال اور مل جائیں گے ایز اے 4 اسٹار جنرل. اور جب 29 کو باجوہ صاحب ریٹائر ہوں گے تو وہ ان کو سی ایس پی بنا دیا جائے گا. 25-26 کو شاید جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹیز جو ہیں اس کا چیئرمین بنا دیا جائے گا جنرل باجوہ صاحب کو. تو 25 کو خالی ہو گئی تو پھر بھی عاصم منیر صاحب بن جائیں گے. سینئر موسٹ بھی وہی ہیں, نمبر 1 بھی وہی ہیں, اور باقیوں کو بھی ایڈجسٹ کر لیا جائے گا. آسودگی بھی آئے گی کہ جس دن وہ بن گئے آرمی چیف, آج بھی جنرل باجوہ صاحب جہاں چلے جائیں تو آپ یہ دیکھیں کہ پورے شادی بیاہ پہ سارے جنرل ان کے قریب ہوتے ہیں. آرمی چیف ہی اس وقت وہی سب کچھ ہے, وہی سب کچھ رہنا ہے. چنانچہ دعا کریں کہ یہ اگلے 20 دن 22 دن خیریت سے گزر جائیں. رہے آج کی پریس کانفرنس شہباز شریف صاحب کی, کل مریم اورنگزیب صاحب نے کی ہے بڑی زبردست میسمرائزنگ, لیکن وہ بیچاری کی پریس کانفرنس جو ہے ایسے ٹائم پہ ہو کہ ٹی وی والوں نے اس کو لائیو نہیں دکھائی. آج شہباز شریف صاحب نے بہت دبنگ قسم کی ہے. نارملی میڈیا کے اندر وہ اتنے افیکٹو نہیں ہے, لیکن آج پریس کانفرنس افیکٹو تھی. لیکن افیکٹو اس لیے کہ کمال کی بات کی ہے. باقی باتیں بہت کی. عمران خان صاحب کے سارے جھوٹوں کا پردہ چاک کیا ہے. وہ اس لیے امپورٹنٹ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب والوں نے اس کو نہیں ماننا اور جو عمران خان صاحب, لیکن یہ ہے کہ ان کے پریس کانفرنس سے ان کے اپنے بندوں کو حوصلہ ضرور ہوا ہے, ان میں جان پڑی ہے. کیمرہ مین نے عمران خان صاحب کی تقریروں پہ پابندی لگا دی ہے. ابھی میں اس پہ بات شاید کل کروں گا, ابھی خام کے لمبا ہو گیا. لیکن شہباز شریف صاحب نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے کہا کہ فل کورٹ, یعنی کہ اس میں ہمارے 15 کورٹس ہیں, وہ یہ کریں اس بات میں اس کی تحقیق کریں, کمیشن بیٹھے کہ اگر تو یہ قتل شہباز شریف صاحب نے, رانا ثناء اللہ صاحب نے اور میجر جنرل جو ہے فیصل نصیر نے کرایا تو ان کو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہماری گردنیں حاضر ہیں. اور اگر عمران خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں تو عمران خان صاحب کو الٹا ٹانگ دیں. جیسے ہی صحت مند ہو سیدھا جیل کی راستہ دکھائیں. یہ قوم, پاکستانی قوم کا تماشا نہیں بننا چاہیے. انہوں نے کہا جی ارشد شریف کا بھی یہی کریں, اعظم سواتی صاحب کا بھی یہی کریں کہ یہاں ہماری ایکسٹریشن یہ کام کر رہی ہے تو اس کو چھوڑنے پڑیں گے, اگر نہیں کر رہی تو اس کی پوری کی پوری ساری تفصیل سامنے آنی چاہیے, اور پورا سپریم کورٹ بیٹھ کے اس کا تعین کرے. وہ کہنا ریاست کو اصل نقصان ہے, اس کا مسئلہ شہباز شریف کا, یہ عمران خان صاحب کا جھگڑا نہیں ہے. اور پھر جب کہ پنجاب گورنمنٹ ان کے پاس ہے, اس کا مطلب عمران خان صاحب کے کوئی بھی عجیب و غریب ہے کہ یہ مان لیا کہ پنجاب گورنمنٹ میرے پاس نہیں ہے. میں تو پہلے کہتا تھا کہ پرویز الہی نے ابھی چند دن پہلے مجیب الرحمان شامی صاحب کے ساتھ ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا اللہ کے بعد جو ہے قمر زمان جاوید باجوہ صاحب ہیں. میں نے پہلے کہا ہے کہ وہ باجوہ صاحب کے اشارے کے بغیر تو وہ واش روم نہیں جاتے پرویز الہی صاحب, لیکن ان کا ہوم منسٹر تو ان کا عمر سرفراز چیمہ صاحب. اس کو تو پوچھیں کہ بھائی کس گگو گھوڑے کیا تھے ہوم منسٹر کہ نہ آپ کا ڈی پی او سن رہا ہے, نہ آپ کا ہمیں مان رہا ہے, اور اس طریقے سے سازش ہو گئی ہے. عمران خان صاحب بہت بڑے گیپس ہیں سٹوری میں, وہ بھرنے ہوں گے کیونکہ لا اینڈ آرڈر پنجاب کے پاس ہے, اور آپ کے ساتھ کا واقعہ پنجاب میں ہوا ہے. 2 بسٹ آئے ہیں, وہ دوسرا بس کہاں سے آیا ہے؟ وہ تو بار بار وہ ایک ایک منٹ ایک ایک لمحے کی شکر ہے, وہاں ویڈیو ہے, دن دہاڑے کا پروگرام ہے, ہر چیز کی ایک ایک رقم ہوئی ہے, وہاں تو کوئی چیز چھپ نہیں رہی. اور سب سے بڑی بات ہے کہ 20 دن کے بعد نئے آرمی چیف کے بعد بہت آسودگی آئے گی. بڑی اہم بات کہ یہ میجر جنرل فیصل نصیر کے ذریعے کہیں اور پہنچنا چاہتے ہیں, کہ وہ چاہتے ہیں کسی ایسے کو بنائیں تاکہ میں پہلے دن سے وہ کنٹروورشل بنا دوں. حضور یہ سہولت آپ کو اس لیے حاضر تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نے خود اس کے لیے آپ کو تھوڑی ڈھیل دی ہوئی تھی. ادھر سے ڈھیل ختم ہوگی, ادھر آپ کا معاملہ ختم ہو جائے گا. بس میری اللہ سے یہ دعا ہے کہ اگلے 20-22 دن یہ حکومت رہ جائے
اور اس کے بعد آپ کے سارے سوالات کے جوابات، آپ کی ساری تفصیلات، سب کچھ مل جائے گا. میرا خیال ہے یہ لوگ فروغ ہوں گے. تو آج شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس، کل عمران خان صاحب کے جواب میں نیلے پہ دہلا تھا، ٹھیک دیا ہے، لیکن چونکہ اس کا لمبے تفصیل میں جائیں تو بہت لمبا ویلا مزید لمبا ہو جائے گا، بہت لمبا ہو گیا پہلے بھی. اس میں یہ ہے کہ انہوں نے ایک ہی بات کہی ہے، جوڈیشل کمیشن اور میدان میں آ جاؤ اور فیس کرو. عمران خان تم بھی اور شہباز شریف صاحب نے کہا ہم بھی. وما علینا الا البلاغ.